أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار اس کی پہلی آیت میں انفطارت کا کلمہ آیا ہے جس کا مصدر ہے انفطار، یہی اس سورت کا نام ہے۔ اس میں 21 ایک رکوع 19 آیتیں 80 کلمے اور 300 یہ بھی مکی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مضامین: وقوع قیامت کا ہولناک، دردناک، ڈرا دینے والا منظر پیش کرنے کے بعد بتا دیا کہ اس روز فریب کے سارے پردے چاک ہو جائیں گے، حقیقت اپنی صحیح صورت میں نمایاں ہو جائے گی۔ ہر شخص کو خود بخود اپنے کارناموں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ نیکی یا بدی کا جو بیج وہ بو آیا تھا، اس کے اچھے یا برے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس رب کریم نے تجھے اپنے لطف و کرم کے آغوش میں پالا، اپنے بے پایاں احسانات سے نوازا، تم اسی کی ناشکری کر رہے ہو۔ جس رب کریم نے تجھے اپنے لطف و کرم کی آغوش میں پالا، اپنے بے پایاں احسانات سے نوازا، تم اسی کی ناشکری کر رہے ہو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فراموش کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، اور روز محشر اس کا کوئی باضابطہ ثبوت نہ پیش کیا جا سکے گا۔ یعنی جو تم اعمال کر رہے ہو تو اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے معتبر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمہارے ہر فعل اور تمہارے ہر جملہ کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اسے۔ اس قابل وثوق، قابل اعتماد ریکارڈ کے مطابق نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر اور بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار مکیہ، سورہ انفطار مکی ہے، یہ 19 آیتاً، اس کی 19 آیات ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ السماء مبتدا ہے، انفطرت بر وزن انفعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید کی اسباب انفعال ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر اس مبتدا کی خبر۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ انتصر ینتصر انتصارا، بکھر جانا، الکواکب مبتدا اور انتصرت اس کی خبر بن رہی ہے۔ جب ستارے، کوکب، کوکب ایک ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے کواکب، انتصرت بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگیں گے۔ بحار بحر ان کی جمع ہے فجرت، فجر یفجر تفجیرا کا من ہوتا ہے پھوٹنا، بہنا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں بُعْثِرت زیر و زبر کر دی جائیں گی، اٹھا دی جائیں گی، اوپر نیچے کر دی جائیں گی۔ بَعْثَرَ یُبَعْثِرُ بَعْثَرَةً کا من ہوتا ہے اٹھا دینا، قبر سے اٹھانا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر نفس ما قدمت وأخرت، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس میں دراڑیں اور شگاف نمودار ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کر بکھرنے لگیں گے، سمندر جو آج ساکن ہے وہ دریاؤں کی طرح بہنے لگیں گے۔ وہ غیر مرئی بند، نہ نظر آنے والے بند جو ایک سمندر کو دوسرے سمندر میں آج خلط ملط نہیں ہونے دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، ایک سمندر دوسرے سمندر کے درمیان اس طرح کے بند بنائے ہوئے جو نظر تو نہیں آتے لیکن وہ ہیں، جو ایک سمندر کو دوسرے سمندر سے ملنے نہیں دیتے، وہ ٹوٹ جائیں گے اور سمندروں کا پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔
قبروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا، ان میں جو لوگ دفن ہیں وہ باہر نکل آئیں گے۔ اس وقت انسان پر اس کے نیک و بد اعمال کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ مشکل الفاظ کی تشریح: انفطار کا معنی پھٹ جانا، انتصار بکھر جانا، اور تفجیر کا معنی بہنا، اور باثرۃ زیر و زبر ہونا۔ یہ جو فرمایا کہ اس دن ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، اس کا مفہوم ایک مفہوم تو وہ ہے جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی جو اعمال، عبادات، صدقات اس نے آج کے دن کے لیے پہلے بھیج دیے تھے ان کا بھی اسے پتہ چل جائے گا، اور جن نیک کاموں کی اس نے بنیاد رکھی تھی اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو نیک نتائج مرتب مدت دراز جو اس نے نیک کاموں کی بنیاد رکھی تھی تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو نیک نتائج مدت دراز تک، لمبی مدت تک ان پر مرتب ہوتے رہے، ان سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جو نیک کام شروع کر دیا گیا تھا اور بعد میں لوگ ان پر عمل کرتے رہے، ان کا ثواب بھی اسے دیا جائے گا۔ اسی طرح جن برے کاموں کی اس نے تخم ریزی کی تھی، جن کے بیج بوئے تھے، ان سے جو گمراہیاں پھیلی، اخلاق و کردار کا جو بگاڑ پیدا ہوا، اس کا بوجھ بھی اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا۔ جو برے کام شروع کیے تھے ان کی وجہ سے لوگوں نے برائیاں کی تو ان کا عذاب بھی اسے دیا جائے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جن احکام الہیہ کی اس نے تعمیل کی اور جن کی وجہ آوری سے وہ پیچھے رہ گیا، ان سب کا اس کو علم ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی مطلب بتایا گیا کہ جو کام اس نے ابتدائی زندگی میں کیے اور جو بعد میں کیے، سب کے سب اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ما قدمت، جو اس نے شروع میں کیے ابتدائی زندگی میں، ما اخرت، جو اس نے بعد میں کیے تو بڑھاپے میں کیے، تو وہ سارے عمل اس کو پیش کیے جائیں گے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا، غرہ تجھے دھوکہ دیا اس نے، کا تجھے، بربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا تیرے کریم رب کے بارے میں۔ کتنے پیارے انداز میں غافل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کس محبت بھرے اسلوب سے اس کو خواب غفلت سے جگایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، انسان، تیرا پروردگار جو کریم ہے، جس کو لطف و عنایت کی آغوش میں تو پل کر جمع ہوا ہے، جس کی مہربانیوں کی سائے میں تو پل کر جمع ہوا ہے، جس نے انعام اور احسان کا دسترخوان ہر وقت تیرے لیے بچھا ہوا ہے، جس کے انعامات کا، احسانات کا دسترخوان ہر وقت تیرے لیے بچھا ہوا ہے، جو ہر وقت تجھ کو نعمتیں فرما رہا ہے، جس کی رحمت اور رأفت کا معنی مہربانی ہے، اس کے دروازے تیرے لیے کشادہ ہیں، اس سے تجھے کس نے دور کر دیا ہے۔ کس عیار دھوکے باز کے دام فریب میں پھنس کر تو نے اس رب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، کس کے دھوکے میں آ کر تو اپنے رب کے خلاف علم بغاوت تو نے بلند کر دیا ہے۔ شریف لوگ تو یوں نہیں کیا کرتے، کیا تیرے نزدیک احسان کا بدلہ سرکشی اور بغاوت سے دینا انسانیت ہے؟ کیا کسی کے احسان کا بدلہ اسے بغاوت کے ساتھ دینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ اگر تو کسی پر مہربانی کرے اور وہ تیرا شکر گزار ہونے کے بجائے تیرے در پہ آزار ہو جائے، تجھے تکلیف دینے کے پیچھے پڑ جائے، تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ اے انسان، تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا رکھا تیرے رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک، وہ رب، الذی، جس نے، خلقک، پیدا کیا تجھے، فسواک، اور اس نے درست کیا تجھے، فعدلک، اور اس نے معتدل بنایا تیرے اعضاء کو۔ الذی خلقک، جس نے پیدا کیا تجھے، فسوا، سوا یسوی، تسویۃً، برابر کرنا، صحیح کرنا، جس نے تجھے برابر کیا، فعدلک، اور معتدل بنایا اس نے تجھے۔ اس کریم نے تجھ پر یہ گوناگون نوازشات فرمائی ہیں، اگر وہ تجھے پیدا ہی نہ کرتا یا تیری ساخت کو بگاڑ دیتا، تیرے جسم کو بگاڑ دیتا، تیرے عناصر ترکیبی میں، عناصر ترکیبی جن چیزوں سے تجھے بنایا، ترکیب معنی بنانا، جن عناصر سے جن چیزوں سے تجھے بنایا ان میں اعتدال کو نہ رکھتا،
یعنی کہ کوئی اس میں عنصر زیادہ کر دیتا، کوئی کم ہوتا، تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ یا اس کی عظمت اور کبریائی میں اس میں کیا فطور، کیا خرابی ہو سکتی تھی؟ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مکمل اعضاء بخشے، ان میں مناسبت کا پورا پورا لحاظ رکھا، ہر عضو کو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے پیدا کیا، پھر تیری جسمانی، ذہنی، نفسیاتی ساخت کو بڑے اعتدال سے پائے تکمیل تک پہنچایا، مکمل کیا، تیرے جسم کو، ذہن کو، نفسیات کو۔ تو ہے کہ اسی کی طرف سے غافل ہے، اس کے ذکر اور اس کے شکر کی تجھے فرصت ہی نہیں ملتی، اور اس کی فرما برداری تیرے لیے بارے گراں، بھاری بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اس رب کے ذکر و شکر کی تجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، جس بھی صورت میں اس نے چاہا، رک کعبہ کا تجھے ترکیب دے دیا، تجھے بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، یقیناً یہ سچ ہے بلکہ تکذبون، کذب یکذب تکذیبا، تم سب جھٹلاتے ہو یوم جزا کو، قیامت کے دن کو۔ بات دراصل یہ ہے کہ تجھے روز جزا پر یقین ہی نہیں ہے، قیامت کے واقع ہونے کا تمہیں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر تجھے یہ یقین ہوتا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب تو اپنے خالق کریم کے روبرو پیش کیا جائے گا اور تجھ سے تیرے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، تو بغاوت اور سرکشی کی یہ روش، یہ طریقہ ہرگز اختیار نہ کرتا، تیری غفلت اور بے پرواہی کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ذمہ داری کا احساس اور جواب دینے کا خوف، جواب دہی کا خوف تجھے شترے بے مہار بن کر زندگی بسر کرنے کی قطعاً اجازت نہ دیتا۔ شترے بے مہار، وہ اونٹ جس کی کوئی مہار، جس کی رسی نہ ہو، جو فارغ پھر رہا ہو۔ ہر کام کرنے سے پہلے تو یہ سوچتا اور بار بار سوچتا، ایسا کرنے سے روز محشر تجھے اپنے پروردگار کے روبرو شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر محافظ موجود ہیں، محافظ مقرر ہیں، حافظین، یعنی تمہارے انکار سے قیامت کا پروگرام منسوخ تو نہیں ہو جائے گا، ہم اس روز کے لیے پورے انتظامات کر رہے ہیں۔ تم جیسے خدا فراموش، خدا کو بھولے ہوئے کے ساتھ ہم نے ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو تمہارے تمام جملہ اعمال کی یادداشت تیار کر رہے ہیں، جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ کارندے کام کرنے والے، جن کو یہ اہم کام تفویض کیا گیا ہے، جن کے سپرد کیا گیا ہے، وہ معمولی قسم کے کام کرنے والے نہیں ہیں، اہلکار نہیں ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں۔ کرامن، وہ متن میں قرآن میں فرمایا نا، کرامن، وہ عزت والے ہیں، کاتبین، لکھنے والے ہیں۔ تو بڑے بزرگ ہیں، بڑے بلند پایا حضرات ہیں، نہ انہیں رشوت دی جا سکتی ہے، نہ انہیں مرعوب کیا جا سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو ضبط تحریر میں لانے میں وہ کاہلی کر سکتے ہیں، لکھنے میں، ضبط تحریر لانے میں، لکھنے میں وہ سستی بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کی کسی کے ساتھ ذاتی دوستی ہے، نہ عداوت۔ جو کچھ تم کرتے ہو بلا کم و کاست، بغیر کمی کے، وہ حرف بحرف لکھ لیتے ہیں۔ ان علیکم لحافظین، بے شک تم پر حفاظت والے فرشتے مقرر ہیں، کرام جو معزز ہیں، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی ان کا علم ادھورا اور ان کی معلومات ناقص نہیں، تمہاری ہر بات، تمہارا ہر کام، بلکہ اس کے پس پردہ، ہر کام کے پیچھے جو تمہارے جذبات اور تمہاری نیتیں ہیں، وہ ان سے بھی باخبر ہیں۔ تم خود غور کرو، ایسے غیر جانبدار، دیانتدار اور ہر بات سے خبردار تمہارے اعمال کا جو ریکارڈ تیار کریں گے، ان کو تم کس طرح جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایسے فرشتے جنہیں جو نہ کمی کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، تو تم ان کا جواب کیسے دو گے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار، بار ان کی جمع ہے نیک لوگ، لفی نعیم، نعمت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار برے لوگ جو ہیں، لفی جحیم، دوزخ میں ہیں، فجار فاجر کی جمع ہے۔ یصلونہا یوم الدین، داخل ہوگے تم اس جہنم میں قیامت کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ نہیں ہیں غائب اس سے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا معلوم آپ کو کہ کون سا دن ہے قیامت کا؟
ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ نہیں مالک ہوگا کوئی ایک بندہ، ایک نفس، کسی نفس کے لیے کسی چیز کا۔ والامر یومئذ للہ، اور امر اور حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، اس دن سارے جھوٹے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی فرعون کوئی نمرود سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکے گا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، اسی کا فرمان نافذ ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی مرضی کے خلاف دم مار سکے اور اس کے فیصلے کو رد کر سکے۔ اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار نہ رکھتا ہوگا۔